وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 100 اور 101 ان کا مطالعہ آج کریں گے سامعین کرام، اور آج کا موضوع ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ شیطان کا زور کن لوگوں پر چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سو جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود کی وسوسہ اندازیوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ بے شک اسے ان لوگوں پر کچھ بھی غلبہ حاصل نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 100، لفظی ترجمہ انما سلطانہ، بے شک اس کا زور جو ہے علی الذین ان لوگوں پہ ہوتا ہے، یتولونہ جو اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، والذین هم بہ مشرکون اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اس پہ ہم نے بات کی بھی تھی اور کچھ آج بات کر لیتے ہیں۔ شیطان کی دسترس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہو اور اس کی تلاوت کرنا چاہتے ہو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اور اس کا زور جو ہے ایمان والوں پہ نہیں ہوتا، اور جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں ان پہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا زور جو ہے ان لوگوں پہ ہوتا ہے یتولونہ جو اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے سامعین کرام، سادی سی بات ہے، دوست کا دوست پہ زور چلتا ہے اور دوست کا دشمن پہ زور نہیں چلتا۔ تو جنہوں نے شیطان سے دوستی شروع کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے تو وہ اس کے دوست ہیں، شیطان کے دوست ہیں، اور ایمان والوں کا دوست اللہ تعالیٰ ہے، اور جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ان کا دوست جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ یہ سامعین کرام ذرا نوٹ کر کے رکھیے۔ اور ایک کلیہ اس نتیجے سے اس کے ذریعے ایک کلیہ بھی سامنے آتا ہے کہ اللہ کے دوست جو ہیں وہ شیطان کے دشمن ہوتے ہیں اور شیطان اس کا دشمن ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما بھی دیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کرو۔
جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اللہ کو اپنا دوست نہیں بناتے تو پھر ان کا شیطان دوست بن جاتا ہے، جیسے کہ ایک آیت میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی پڑھی تھی کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، جو پھر گیا اللہ کی یاد سے، جس نے اعراض کیا رحمان کے ذکر سے، رحمان کی یاد سے، اس کا میں نے تشریح کی تھی تھوڑی سی، تو پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کے حساب سے۔ ظاہر ہے آپ دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ دو ہی ہیں، یا اندھیرے میں ہوں گے یا روشنی میں ہوں گے۔ اگر روشنی کو آپ نے پسند نہیں کیا تو پھر اندھیرے میں رہیں گے۔ شیطان کے پاس تو سارے اندھیرے ہیں اور اس کے سارے وعدے جھوٹے ہیں۔ بہرحال جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین نہیں کرتا پھر شیطان کے وسوسوں میں آ جاتا ہے، اور وہ اس کو یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، ان سے وہ وعدے کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کے سارے وعدے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ تو آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، ایک تو اس میں دوستی کا ذکر ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کو ورغلاتا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سلطان کا مطلب یہ ہے کہ سامنے کا ہم ایسا نہیں کہ شیطان کسی کے پیچھے لٹ لے کے پھر پڑ جائے۔ شیطان کا کام جو ہے صرف، یہ بات نوٹ کر لیں، صرف وسوسہ ڈالنا ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ جو ہیں اس کے وسوسے کو قبول کر لیتے ہیں، جنہوں نے اس کے ساتھ دوستی کی ہوتی ہے، اور بعض لوگ جو اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہتے اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ ان کے وسوسوں میں نہیں آ جاتے۔ یہ سلطان سے آپ کہیں غلط مطلب نہ لے لیں۔ شیطان کا کام جو ہے وہ صرف وسوسہ اندازی ہے، یوسوس فی صدور الناس، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو پھر وسوسے کو قبول کر لینا۔ مثال کے طور پہ آپ ایک راستے سے کہیں جا رہے ہیں، ایک راستہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کسی سے پوچھ لیتے ہیں، تو جب جو راستہ بتانے والا راستہ بتاتا ہے، اب یہ آپ پہ انحصار ہے کہ اگر آپ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں جس نے راستہ بتایا ہے تو الگ بات ہے، نہیں کرتے تو پھر الگ بات ہے۔ آپ کا اپنا بھروسہ جو ہے اگر اللہ پہ ہو تو پھر تو آپ شیطان کے امیدیں اور اس کے وسوسوں میں نہیں آئیں گے، اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ یہاں بھی ہم نے الفاظ پڑھے نا آیت نمبر 99 میں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے لوگوں کو شیطان ٹریپ نہیں کر سکتا، وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آ سکتے، یہ بات یاد رکھے۔ اور یہ اپنا احتساب کا ایک پیمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، سامنے کا ہم تھوڑا سا اس بات کو غور کریں، اگر آپ دنیا کے ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، کیونکہ اللہ کی یاد کو بھلا دینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں وہ لوگ۔ پھر آپ ظاہر کو ہی، پھر کیا ہوتا ہے، علامات اس کی کیا ہیں؟ ظاہر کے دھوکے میں اگر آپ آ جائیں یا اللہ تعالیٰ کو بھلا دیں، اس کی علامات کیا ہیں کہ آپ ظاہر کو حقیقت سمجھنے لگتے ہیں، یعنی یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے شوہر، یہ بچے، یہ کاروبار، یہ مکان، یہ گاڑیاں سب میری ہیں، اور میرا مستقبل بھی دنیا سے وابستہ ہے، اور دنیا ہی کے لیے اصل کامیابی، آپ کے خیال میں اصل کامیابی پھر دنیا ہی کی کامیابی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی آمد پر ایک آپ خوش ہوتے ہیں اور اس کے نقصان پہ آپ خفا ہوتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آتے، اور جو اس پہ بھروسہ نہیں کرتے، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے اور اس پہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر وہ ان کا ساتھی جو ہے شیطان بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔
والذین ہم بہ مشرکون، اور جو لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ دیکھیں دو ہی صورتیں ہیں، یا توحید ہے اور توحید نہیں ہے تو پھر شرک ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، اور میں اور آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں غلط فہمیوں کی ایک بڑی دھول ہے، اور وہ دھول اتنی دبیز ہے کہ وہ کچھ اور ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ ہماری یہ خوش فہمی ہے کہ ہم تو شرک سے بہت زیادہ دور ہیں، شرک تو ہمیں چھو کے بھی نہیں گزرتا، اور نہ ہم میں مشرکانہ صفات ہیں، نہ کافرانہ صفات ہیں، نہ منافقانہ صفات ہیں، ہم تو پکے مومن ہیں اور مومنانہ صفات ہیں۔ دیکھو تو یہ ایک غلط فہمیوں کی دھول ہے جس سے ہم جو ذہن پہ حاوی ہے ہمارے، یہ بات میں ضرور کروں گا کہ یہ دھول جو ہے اس نے ہماری عقل کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور پھر جو ہے غلط فہمی کا شکار۔ غلط فہمی تو غلط فہمی ہوتی ہے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ دیکھیں توحید نہیں ہے تو پھر شرک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ توحید کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ ایمان باللہ کیا ہے؟ کہ آپ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، آپ یہ کہہ دیں، یہ ایمان باللہ ہے کہ ہاں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور آپ کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ آپ کہہ دیں اپنے قول اور عمل سے، اور یہ ایمان، یہ یقین آپ کے دل میں راسخ ہو جائے تو یہ تو توحید ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی رہ جاتا ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر شرک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کا مقصود واحد نہیں ہے سامعین کرام، پھر تو دنیا آپ کی ترجیح بن جاتی ہے۔ یہ میں آسان بات کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے یعنی زندگی گزارنے کے لیے اگر آپ کی ترجیح واحد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی رضا نہیں ہے اللہ، تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ شرک رہ جاتا ہے۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ جا بجا شرک اور توحید کی تفاصیل آ رہی ہیں، میں اس میں زیادہ دیر نہیں آپ کو رکھنا چاہتا، اور بیان کی بھی ہیں، آگے بھی آ جائیں گی۔ آگے چلتے ہیں اور لفظی ترجمہ سنیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدلتے ہیں ایک قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت سے۔ دوبارہ ترجمہ سنیں تاکہ آپ کو ترجمہ سنانے میں مشکل نہ ہو۔ وَإِذَا، اور جب، بدلنا ہم تبدیل کر دیتے ہیں، آیتن قرآن کی ایک آیت کو، مکانہ جگہ، آیتن ایک اور آیت کے، واللہ اعلم بما ینزل، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ نازل کر رہا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کلام اپنے آپ سے گھڑ لیا ہے، یہ آپ کا گھڑا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ سامعین کرام، جب حق، ایک بات جو ہے میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے اپنی عقل پہ ظاہر کے پردے ڈال لیے ہیں اور آپ حق بین نہیں ہیں، حق شناس نہیں ہیں، تو آپ کو حق تعالیٰ کی طرف سے جو بھی اس کی نشانیاں ہیں اس میں فرق نظر آئے گا۔ اللہ، وہ آپ کو حق نہیں معلوم ہوں گی، آپ اس میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہیں گے۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، ذرا اہم ہے، دوبارہ سن لیں۔ اگر آپ حق بین نہیں ہیں، حق شناس نہیں ہیں، حق بین، حق کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، حق شناس، آپ نے حق کو پہچانا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ
پھر آپ ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ جب عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، ظاہر کا پردہ اسے کہہ لیں آپ، ظاہر کا پردہ، تو حق پھر نظر نہیں آتا، کیونکہ حق تو ظاہر کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو قرآن حق ہے، اور قرآن کسی بھی شک و شبے سے بالا تر ہے، لیکن اگر آپ حق بین نہیں ہیں، حق شناس نہیں ہیں، تو پھر قرآن میں بھی آپ کو فرق معلوم ہوگا۔ جیسا کہ سامعین اکرام میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ یہ کوئی سمجھنا اتنی مشکل نہیں ہے۔ آج اسلام، قرآن، نبی کا اسوہ حسنہ، اس کے بارے میں ہم زبردست شکوک میں مبتلا ہے۔ دیکھیں قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے۔ ہمارا سلوک یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے غلافوں میں ریشمین غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے اور اسے بھلا دیا ہے۔ کس لحاظ سے؟ ہدایت کی کتاب کے لحاظ سے۔ اس سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، بیٹی کی شادی پہ سر پہ وہ کر لیں گے، سر پہ قرآن شریف کا سایہ کر لیں گے۔ کابینہ کے اجلاس میں، قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں، تمام آپ کے جلسوں میں، آپ کی تقریبات میں افتتاح جو ہے، میں مانتا ہوں کہ افتتاح قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتا ہے، لیکن پھر وہی محفل موسیقی شروع ہو جاتی ہے۔ محفل موسیقی سے میری مراد اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے والی بات ہے۔ تو یعنی یہ ایک آپ دیکھیں ایک روایت سی رہ گئی ہے، قرآن کی ایک متبرک کتاب رکھ کے ہم نے اس کو طاق نسیاں میں رکھ دیا ہے۔ یہ طرز عمل جو ہے سامعین اکرام غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن روشنی ہے اور اس سے ہدایت لینا چاہیے، لیکن ہم اس کے بارے میں زبردست شکوک میں مبتلا ہیں۔ ہم نہیں مانتے اس کو، عملاً ہم نہیں مانتے، قرآن کو ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا مقصد حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا ہمیں اچھی لگتی ہے، دنیا اور ما فیہا، دنیا اور جو اس میں ہے یہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی آخرت کی زندگی پہ، اور یہ شخص جو ہے یہ اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ جس نے حیات دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت کی زندگی پہ، تو یہ اللہ کی نظر میں کافر ہے، یعنی نہیں مانتا، یعنی ناشکر، کافر ناشکرہ۔ یعنی تھوڑا سا میں اگر آسان اس کا ترجمہ کر دوں کافر کا، تو یہ ہے کہ ناشکری کے ہوتے ہیں۔ یعنی ناشکری کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس نے جس مقصد کے لیے دی ہیں ہم اس مقصد کے لیے استعمال نہ کر رہے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ عام طور پہ سامعین اکرام ہمارا معاشرہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں چاہتا۔ اس کی چاہت بہت سی چیزوں سے ہے، دنیا اور ما فیہا سے ہے اس کی چاہت۔ کوئی وزیر اعظم کی کرسی چاہتا ہے، کوئی اونچی اعلیٰ تعلیم چاہتا ہے، کچھ دنیاوی مناصب چاہتا ہے، اور کچھ اچھے گریڈ میں ترقی نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ کاروبار، کوئی کارخانہ، یہ وہ، یعنی ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اور ظاہری کو اس کے حاصل ہونے پہ خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ سیاست کا جو کھیل جاری ہے یہ کیا ہے؟ یہ اقتدار کی ایک دوڑ ہے، اقتدار کی ایک دوڑ ہے، جس میں سب جو ہے بس اندھے بہرے لنگڑے ہو کر یہ دوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں کہ پہلے میں اور پہلے میں، تم پیچھے رہ جاؤ میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ یہ ایک دوسرے کو ہرانے کی چکر میں ہیں، سارے خود جیتنے کے چکر میں ہیں۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو ذرا غور کرنا چاہیے۔ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے وہ قرآن کے بارے میں ہے، کہ قرآن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا تھا کہ یہ تو آپ نے گھڑی بھی ہے، یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے۔
یعنی حقیقت جو تھی ان کی آنکھوں سے زائل ہو گئی تھی. کیوں؟ کہ وہ ناحق شناس تھے، ناحق بین تھے. اللہ تو ایسا اگر یعنی اس کی اپنی وجوہات ہیں کہ کس وجوہات کی بنا وہ کرتے ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا. لیکن یہ گھڑی ہوئی کتاب، حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے سامنے کرام، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہے. یہ اس کو نور کہا گیا ہے، یہ فرقان ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے اور انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ایسا راستہ بتاتی ہے جو بالکل سیدھا ہے. تو وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً، تو یہ یعنی مشرکین مکہ جو تھے اس حساب سے کہتے تھے کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. ان کو تو حاجت ہی نہیں تھی. اصل میں تو بات یہ ہے، جس طرح کہ ہم اللہ کے کلام کی کتاب ہدایت کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے، کیونکہ ہم اپنے اپنے دھندوں میں مصروف ہیں، دنیا اور ظاہر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ قرآن کی ضرورت کس کو ہوگی؟ جو طالب مولا ہے اس کو قرآن کی ضرورت ہوگی. جو اللہ جس کا مقصد حیات ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی ملاقات کے لیے تیاری کرنا چاہتا ہے، اس کے دیدار کا اپنے آپ کو اہل بنانا چاہتا ہے، ان لوگوں کو قرآن کی ضرورت ہے. یہ میری سادی سی بات جو ہے آپ نوٹ کر لیں. اگر ایسا نہیں ہے، یہ جو میں نے آپ کو مقاصد بیان کیے ہیں، جو اس میں اگر آپ کہیں بھی فٹ نہیں ہو رہے، نہ اللہ کا دیدار کے لیے کوئی تڑپ ہے آپ کو، نہ اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، نہ ملاقات چاہتے ہیں، نہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، نہ آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، پھر آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو بس خواہشات نفس ہیں سامعین کرام، اور تو کوئی تو بہرحال پھر آپ قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہوں گے. یہ صرف مشرکین مکہ کی بات نہیں ہے، آج ہماری بھی بات ہے. ہم بھی اس کو حقیقت میں اللہ کا، دیکھیں اللہ کا کلام سمجھے یا نہ سمجھے، حقیقت بات یہ ہے کہ اس سے ہم ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے قرآن. تو پھر یہ ہے کہ یہ بس مخصوص مواقع پہ کوئی اسے حفظ کر لے گا، کوئی اس کی صرف تلاوت کرنے لگے گا، کوئی صرف اس کی تفسیریں دیکھے گا، کوئی ترجمے سیکھ لے گا، کوئی اس کا تلفظ سیکھ لے گا. وہ سب ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے. اصل میں تو یہ کتاب ہدایت ہے سامعین کرام، ہدن ہے للمتقین ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے. تو یہ میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی مکے کے مشرکین مکہ کے لیے نہیں تھی، یہ آج بھی ہماری عملی کیفیت ہے کہ اس سے ہم روشنی نہیں لینا چاہتے. پھر بس اس کو ہم نے پھر جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. قرآن کو تو ہم نے بھلا دیا ہے سامنے کرام اپنی عملی زندگی سے. بہرحال جو آیت ہم نے پڑھی ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، ان کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں قرآن تدریج سے نازل ہوا ہے. کہیں کسی چیز کی تفصیل ہے، کہیں اجمال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے اس کو ہمارے لیے آسان بنا دیا ہے سمجھنے کے لیے. تو لیکن کوئی سمجھنے والا تو ہو نا، اگر کوئی اس سے انکار ہی کر دے تو پھر اس کو شکوک و شبہات معلوم ہوں گے. تو بدلنا آیتم مکان آیتن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ظاہر ہے سامعین کرام اسلام تدریج سے آیا ہے، اور اب شراب کا حکم ہے. پہلے درجے میں شراب جو تھی وہ اس پہ کوئی قدغن نہیں تھی، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. مکے کی زندگی میں شراب پہ ممانعت نہیں تھی، لوگ پیتے تھے.
پھر آہستہ آہستہ اس کے 3-4 درجات میں اس کے احکامات آئے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسم کبیر و منافع للناس. یا پھر اس کے بعد آئی کہ لا تقربوا الصلاۃ الا وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے پاس مت جاؤ. پھر جو آئی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ تم یہ شراب جوا وغیرہ جو ہے اس سے باز آ جاؤ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. بہرحال یہ تدریج دیکھ کے بعض بے وقوف لوگ جو کہتے تھے کہ یار یہ تو کہیں ایک بات پہ ٹھہرتے ہی نہیں ہیں، کبھی کیا کبھی کیا. تو اس لحاظ سے یعنی تدریج، پہلے نماز کے وقت مت پیو، پھر خیر اجازت تھی. تو اس طرح لوگ دیکھتے تھے. مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے حساب سے وہ قرآن پہ چونکہ سمجھتے نہیں تھے تو انہوں نے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب میں بدل دیتا ہوں یعنی اس میں کچھ ترمیم کر لیتا ہوں اور کچھ تدریج کا تدریجاً احکامات کو نازل کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں واللہ اعلم بما ينزل، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ مقنن ہے، اللہ تعالیٰ قانون دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس وقت کیا حکم نازل ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب ہے. تو وہ کہتے ہیں انما انت مفتر، کہ تم نے یہ گھڑ لیا ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ اس کو معلوم کو اس قرآن کی حقیقت ہی نہیں معلوم. کیوں؟ کہ وہ اپنے مقصد زندگی سے غافل ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے اور شیطان سے دوستی کر لی ہے. تو یہ مضمون جاری ہے سامعین کرام. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بل اکثرہم لا یعلمون. اب ترجمہ سنا دیجئے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. وَإِذَا بَدَّل، اچھا اس کا زور جو ہے ان لوگوں پہ ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم تبدیل کر دیتے ہیں ایک حکم کی بجائے دوسرا حکم. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ تعالیٰ کو اس کے نازل کرنے کی حکمت معلوم ہے. قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام تو تم نے گھڑ لیا ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے. سامعین اکرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. His authority is only over those who follow him and those who associate others with him. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً
مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. When we substitute a verse in place of another verse, and God knows best what he reveals, they say, you are an impostor, but most of them do not know. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.